السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی مشق کا سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس سبق سے مسجد کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر یعنی 34 پر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ اس سبق میں یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کا جو یہ سبق ہے، اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، تعلیم و تربیت جو ہے یعنی وہ صحابہ کرام جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو پڑھنا چاہتے تھے، پڑھنا لکھنا چاہتے تھے اور ان کا شوق تھا پڑھنے لکھنے کا، ان صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا انتظام مسجد نبوی میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی امور ہوتے ہیں بچوں لوگوں کے مسائل کو سننا اور ان کا حل نکالنا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر ہے جو کھڑا ہے اور وہ لوگوں کے مسائل سن رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بینرز ہاتھ میں پلے کارڈز وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کارڈز پکڑے ہوتے ہیں، ڈسپلے کارڈز، ان کے اوپر ان نے اپنے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیڈر کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کا لیڈر جو ہے ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں یہ سیاسی امور کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں جہاد کی تیاری کے حوالے سے بھی شعبہ موجود تھا، یعنی جو صحابہ کرام شوق جہاد رکھتے تھے ان کی تربیت اور جہاد کے باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے انہیں وہاں پر تربیت دی جاتی تھی، وہاں پر ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، طریقہ کار سکھایا جاتا تھا، یعنی جہاد اور جنگی تربیت جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں سکھائی جاتی تھی، دی جاتی تھی، جنگی تربیت دی جاتی تھی صحابہ کرام کو۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں باہمی مشاورت کا بھی شعبہ تھا۔ باہمی مشاورت ہوتی ہے یعنی جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کچھ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک ان کا لیڈر ہے، ایک ان کا رہنما ہے جو ان سب کی رائے، ان سب کے مشورے سنتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اپنی اصلاح یا مشورہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ سب لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھ کر جب کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں باہمی مشاورت۔ تو مسجد نبوی کے اندر باہمی مشاورت بھی جو ہے اس کا بھی انتظام موجود تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی، یعنی تمام شعبے وہاں پر تعلیم و تربیت کا شعبہ تھا، سیاسی امور کے حوالے سے جہاد کی تیاری، باہمی مشاورت تھی، یہ تمام شعبے جو تھے یہ مسجد نبوی ان کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی جو تھی وہ درسگاہ یعنی تعلیم و تربیت کی جگہ، درسگاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ پیارے بچوں، بیت المال جو ہوتا ہے یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگنے والے پیسے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پیسے جب لوگ چیزیں خریدتے ہیں تو ان کے اوپر جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ ان ٹیکسز کو اور اس طرح جو گورنمنٹ کو جو عوام جب پیسہ خرچ کرتی ہے، جو ٹیکسز ادا کرتی ہے، وہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے تاکہ وہ عوام الناس کی جو ہے سہولت اور اس کی جو ہے وہ فلاح و بہبود پر وہ خرچ ہو۔
تو بیت المال یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں سے وصول کیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ جس جگہ پر جمع کیا جائے، لوگوں سے وصول کیے ہوئے پیسے، گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود پر وہ پیسہ خرچ کرتی ہے۔ حکومت، موجودہ حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں سے وصول کیے ہوئے پیسے لوگوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بیت المال سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ معاشرتی سے مراد ہے لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ میل جول، تعلقات، لوگوں کا رہن سہن اور ارد گرد لوگوں کے جو معاملات، جو مسائل ہیں اور جو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معاشرتی کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتی یعنی عدالت کا جو نظام ہے، انصاف کا نظام، جو لوگوں کے جہاں پر لوگوں کے معاملات، مسئلے مسائل کے جو فیصلے جہاں پر کیے جاتے ہیں، جو جیسے معاشرے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، چوری، کوئی اور جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جو فیصلے کیے جاتے تھے، جو ان کے مسائل سننے کے بعد جزا و سزا کا جو نظام جہاں تھا وہ عدالتی نظام کہلاتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں عدالتی نظام بھی موجود تھا۔ آج کے دور میں بھی ہماری مساجد کے اندر عدالتی نظام بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے، یعنی تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے بارے میں صلاح مشورہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ آج کے دور میں ہماری مساجد کے اندر یہ تمام تر شعبے ہونے چاہیے۔ یہ بات ہمیں مسجد نبوی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔